صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جو ایمان دی حالت اندر نبی کریم، نبی محترم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کرے، یا نبی کریم علیہ السلام دی عہدے تے نظر رحمت ہوئے اور وہ بندہ حالت ایمان اندر ہوئے، اور ایمان دی حالت اندر ہی انہوں موت آئے، انہوں کہندے نے صحابی۔ چاہے نبی علیہ السلام دے نال او دا وقت تھوڑا گزرے ہے، زیادہ گزرے ہے، میدان جہاد اندر شرکت دا موقع ملے ہے یا نہیں ملیا، نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے نمازاں تھوڑیاں پڑھیاں نے یا بہتیاں پڑھیاں نے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ اے ساڑھے واسطے قابل احترام نے، قابل عزت نے۔ نبی کریم علیہ السلام دے ہر صحابی نال محبت کرنا، انہاں نال پیار کرنا، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا، انہاں دی حیا کرنا، انہاں دا دفاع کرنا مومن مسلمان دی ہون دی حیثیت نال ساڑھے تے فرض اور واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اے دین دی سند اور دین دی بنیاد نے۔ آج میں اور تسی مسلمان ہاں، اور اللہ تعالیٰ دی عظیم الشان کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید ساڑھے کول موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین دا تعارف ساڑھے سینے دے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی محبت، آپ دے نال پیار ساڑھے دل دے اندر دڑک رہا۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محنت ہے، اے خالص دین اسلام انہوں نے پہنچایا ہے، پیدائش تو لے کے وفات تک، ماں دی گود تو لے کے قبر تک، زندگی دے جتنے لمحات نے، جتنے شعبہ جات نے، انہاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی جو سیرت طیبہ ہے، اس سیرت طیبہ نو میرے اور تواڈے تک پہنچان دے اندر بنیادی کردار ادا کیتا ہے تے حضرات صحابہ کرام نے ادا کیتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام دے درجات نے، کسی دا درجہ زیادہ ہے، کسی دا گھٹ ہے، کسی دی شان بہتی ہے، کسی دی تھوڑی ہے، جویں اللہ نے نبیاں دے اندر فرق رکھیا ہے۔ نبی ہون دی حیثیت نال، رسول ہون دی حیثیت نال سارے نبی آلہ، سارے نبی بالا، سارے نبی برتر، سارے رسول اہلا اور عرفہ نے، لیکن سارے رسولاں، سارے نبیاں دا مقام ایک جیسا نہیں۔ اللہ نے کسی نو کلیم اللہ بنایا، کسی نو خلیل اللہ بنایا، کسی نو روح اللہ بنایا تے کسی نو حبیب اللہ بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر تیسرے پارے دے آغاز اندر پہلی آیت کریمہ اندر اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اے رسول بعض رسولاں نو اسی بعض رسولاں تے فضیلت دیتی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض او نے جڑے اللہ نال ڈائریکٹ کلام کردے نے، ورفع بعضهم درجات، بعض او نے جنہ دیاں اسی شاناں ہی بہتیاں بلند کر دیتیاں نے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان اندر، انہاں دے مقام اور عظمت اندر فرق ہے۔ سارے مسلمانہ دا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، چاہے او بریلوی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے ہون، دیوبند مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے ہون، چاہے او آل الحدیث ہون، سارے مسلمانہ دا اجتماعی عقیدہ ہے کہ سب نالوں اعلیٰ اور عرفہ شان نبی کریم علیہ السلام تو بعد صحابہ دے وچوں اگر کسی نے پایا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
افضل البشری بعد الانبیاء، اور دوسرے نمبر تے شان مقام حاصل کرن والے مسلمانہ دے اجماعی عقیدہ دے مطابق کسی مکتبہ فکر دے کسی ایک عالم دین دا بھی اس نقطۂ نظر اندر اختلاف نہیں ہے، وہ ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا مقام جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ اور چوتھا درجہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجموعی اعتبار نال اے مسلمانہ دا عقیدہ ہے، اور جزوی اعتبار نال کچھ ایسیاں چیزاں نے کہ جنہ چیزاں دے اندر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہتا مقام رکھ دے نے، جزوی فضیلت انہوں کہندے نے۔ بہرحال صحابہ سارے ہی قابل احترام نے، اور ایک اور بات ذہن اندر رکھو، میں بات اگے چلاواں اور یہ نقطے دی بات ہے، اور توجہ نال اس بات نو سنو۔ جتھے بھی صحابہ کرام دا ذکر ہوندا ہے، صحابہ کرام دی عظمت بیان ہوندی ہے، بعد اندر کئی دوست احباب ایسے نے جڑے کہندے نے مولوی نے شان صحابہ دے بیان کیتی ہے لیکن آل بیت دی شان بیان نہیں کیتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آل بیت بھی صحابہ نے، اے مقام شان دے اندر فرق ہے۔ اللہ نے آل بیت دے جڑے افراد نے، نبی پاک دے گھر دے جڑے افراد نے، اللہ نے انہاں نو دوسرے صحابہ دی نسبت اچا مقام تے اچیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، لیکن جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام، اے مقام کیوں ملیا، اے شان کیوں ملی، اے دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اے نبی علیہ السلام دے صحابی نے، ورنہ نبی پاک دے اور بھی بڑے رشتہ دار سن۔ ابو جہل نبی پاک دا رشتہ دار ہے، ابو لہب نبی پاک دا رشتہ دار ہے، عتبہ اور جناب اسی طرح جڑے ابو لہب دے بیٹے نے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام دے رشتہ دار نے۔ ہر رشتہ دار نو مقام نہیں ملیا، ہر نبی پاک دا خونی رشتہ دار آل بیت شامل نہیں ہویا۔ آل بیت اندر او لوگ شامل ہوئے نے جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، آپ نو نبی رسول منیا ہے، اور انہاں نو درجہ صحابیت حاصل ہویا ہے۔ سب تو پہلا درجہ، پہلا سٹیپ او صحابی ہونا ہے، صحابی ہونا ہے۔ اس تو بعد پھر اے مقام شان دے اندر فرق ہے، کسے نو آل بیت دا لقب ملیا، کسے نو جنتی عورتاں دے سردار ہون دا اعزاز ملیا، کسے نو جنتی نوجواناں دے سردار ہون دا اعزاز ملیا، کسے نو جناب صدیق دا لقب ملیا، کسے نو فاروق دا لقب ملیا، کسے نو ذو النورین دا لقب ملیا، کسے نو حیدر قرار تے فاتح خیبر دا لقب ملیا، کسے نو امین الامت دا لقب ملیا، کسے نو اسد اللہ دا لقب ملیا، اور جناب کسے نو اے لقب مل گیا کاتب وحی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اے درجات نے، اے مقام اندر فرق ہے، لیکن آل بیت دی بھی قدر عظمت اس وجہ تو ہے، سب تو پہلا آل بیت دی عظمت دا نقطہ نبی پاک دا صحابی ہونا ہے۔ اس واسطے جدو مجموعی شان بیان ہوئے صحابہ کرام دی تے او دے اندر ساریاں دی شان بیان ہوندی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق تو لے کے 110 ہجری دے اندر فوت ہون والے آخری صحابی تک سارے صحابہ دی عظمت اور سارے صحابہ دا مقام بیان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہاں نو بڑیاں شاناں دتیاں نے، اور یہ بھی گل ذہن اندر رکھو کہ استاد ہون دی حیثیت نال استاد دا ادب ہے، استاد دا احترام ہے۔ پاویں تسی استاد کولو نورانی قاعدہ پڑھیا ہے، پاویں پورا قرآن پاک پڑھیا ہے، پاویں قرآن حفظ کیتا ہے، پاویں تسی پلے کلاس اندر پڑھیا ہے، نرسری کلاس دا استاد ہے،
او جناب پریپ کلاس دا استاد ہے، او پرائمری سکول دے اندر استاد سی، مڈل دے اندر سی، اور او ہائی سکول دے اندر سی، او کالج دے اندر سی، یونیورسٹی دے اندر سی۔ استاد ہون دی حیثیت نال استاد دا ادب ہے، چاہے او استاد ادنا درجے دے پاویں اعلیٰ درجے دے۔ او استاد مسجد دے اندر چٹائی تے بہ کے پڑھان والا ہے، تواڈے سبز کوٹ دے پرائمری سکول اندر پڑھان والا ہے، مڈل سکول اندر پڑھان والا ہے، ہائی سکول اندر پڑھان والا ہے، چاہے وہ سیال کوٹ دے کسی بڑے کالج یونیورسٹی دے اندر پڑھان والا ہے، استاد استاد ہوندا ہے، پاویں درجہ کوئی بھی ہوئے، لیول کوئی بھی ہوئے۔ اسی طرح صحابی ہون دی حیثیت نال سب اعلیٰ نے، سب بالا اور برتر نے، اور سب اللہ دے پسندیدہ نے، سب چنیدہ اور برگزیدہ نے، اور سارے کامیاب نے، سارے جنتی نے، اور سارے پاک نے، سارے اعلیٰ نے، اور سارے کامیاب نے، سارے سچے مومن نے، سارے ہدایت یافتہ نے، سارے صبر کرن والے، سارے نبی پاک نال محبت اور پیار کرن والے، اور سارے نبی پاک دے اشارے تے کٹ مرن والے۔ صحابی ہون دی حیثیت نال سب دا مقام ہے، سب دی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر صحابہ کرام دیاں خوبیاں صفات بیان کیتیاں۔ قرآن مجید دے اندر 750 مقامات ایسے نے جن مقامات دے اندر اللہ نے صحابہ دیاں عظمتہ مقام بیان کر دیتا ہے۔ اور میں تو انہوں یہ بھی پیغام دینا چاہنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اگر چیک کرنا ہوئے، ایمان ویکھنا ہوئے، تقوی ویکھنا ہوئے، محبت رسول ویکھنی ہوئے، جہاد دا میدان ویکھنا ہوئے، رات دیاں عبادتاں ویکھنیاں ہون، اور صحابہ کرام دا آپس اندر تعلق ویکھنا ہوئے، آپس اندر محبت ویکھنی ہوئے، آل بیت صحابہ کرام دا آپس اندر پیار ویکھنا ہوئے، رب دا قرآن پڑھیا کرو، نبی پاک دا فرمان پڑھیا کرو۔ اے خرابیاں اس واسطے پیدا ہوئیاں کہ نبی کریم علیہ السلام دے سینے نال جنہ سینہ لایا، نبی کریم علیہ السلام دے مبارک ہتھاں دے اتے جنہ نے بیعت کی تھی ہے، جنہ نے نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، نبی علیہ السلام دے پیچھے جمعے پڑھے، نبی کریم علیہ السلام دے کول سامنے بیٹھ کے انہوں نے درس سنے، نبی کریم علیہ السلام دا واز سنیا، تقریر سنی، اور انہوں نے نبی پاک کو قرآن سنیا، نبی پاک دا فرمان سنیا۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنہوں نے نبی کریم دے اشارے دے اتے مکہ چھوڑ دیتا، اور انہوں نے نبی پاک دے اشارے تے اپنے کافر رشتہ داراں دی قربانیاں دتیاں، باپ نو چھوڑیا، ماں نو چھوڑیا، بہن بھائیاں نو چھوڑیا، کھیتوں کھلیان چھوڑے، اور انہوں نے اپنے پلاٹ چھوڑے، اپنی جائیداداں چھوڑیاں۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ تو مدینہ گئے تو سارا کو چھوڑ کے نبی کریم علیہ السلام دے نال چلے گئے۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جدوں اسی صحابہ کرام نو تاریخ دے اوراق اندر ویکھاں گے، قرآن کی فیصلہ کر رہے ہیں، قرآن کنہ دے بارے، اور تاریخ کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نو دسو، ایک فیصلہ رب دے قرآن دے صحابہ دے بارے، ایک فیصلہ نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے، اور اللہ نے ایک گواہی اللہ نے دیتی ہے، ایک ساری کائنات دے امام اور ساری کائنات دے مرشد، ساری کائنات دے رہبر، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، پیر کامل، اور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، اور امام الحرمین، امام القبلتین، اور امام کائنات رحمت للعالمین، اور ایک کائنات دے امام نے ایک گواہی دیتی ہے، ایک فیصلہ کائنات دے امام نے کر دیتا ہے، تے ایک فیصلہ تاریخ لکھن والا مورخ کر رہا ہے، ایک فیصلہ مولوی کر رہا ہے، خطیب کر رہا ہے، امام کر رہا ہے، اور ایک لیکچرار کر رہا ہے، ادیب کر رہا ہے، مفسر کر رہا ہے، لیکچرار کر رہا ہے۔ اللہ دے بندو، کیسی بد نصیبی ہے مسلماناں دی کہ رب دی گواہی چھڑ کے نبی پاک علیہ السلام دی مبارک ختم نبوت والی لا ریب زبان تو نکلن والی گواہی نو چھڑ کے تے انہوں نے گواہی منی، مورخین دی گواہی منی، مولویاں، خطیباں، پروفیسر، لیکچرار، لیبرل قسم دے لوگاں دی، اور انہاں دیاں کتاباں پڑھ کے، انہاں دیاں تقریراں سن کے، لیکچر سن کے، تو انہاں نے صحابہ کرام دے ایمان اندر شک کیتا۔ مینوں دسو کہ انہاں دے ایمان دا کی لیول ہے، انہاں نو کس کھاتے اندر اسی ڈالاں گے کہ جنہاں نے رب دے قرآن کولوں نہ پوچھیا، نبی پاک دے فرمان کولوں نہ پوچھیا، انہاں نے انہاں لوگاں دے کولوں فیصلے کروائے، انہاں نو معیار
معیار اور میزان مقرر کیتا جنہ بچاریاں نو دین دے نال واسطہ ہی کوئی نہیں ہے اور دین دی دال تو بھی واقف نہیں ہے. قرآن مجید اندر صحابہ کرام دا اللہ نے ایسی محبت ہے، ایسا پیار ہے کہ اللہ نے قرآن اندر خود دفاع فرمایا. اور مینو یاد ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی تھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول دے اندر، اور بڑی پیاری بات ہے. اور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابہ من شبہم فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایک کسی امام، خطیب، مولوی، پروفیسر، لیکچرار دی بات نہیں ہے، ایک کائنات دے سونے امام دی بات ہے کہ جدے لب رب دی وحی تو بغیر، حکم تو بغیر حرکت ہی نہیں کرتے. جدوں بھی بولنا ہے ادو رب دی مرضی نال بولنا ہے، رب دی وحی نال بولنا ہے. نبی کریم فرماندے نے کہ اللہ نے مینوں نبوت واسطے چنیا اور میرے صحابہ اللہ نے انہاں نو میری صحبت معیت جان نثاری واسطے اللہ نے انہاں دا انتخاب کیتا. نبی کریم فرماندے نے کائنات دے لوگوں جے میں کوئی بندہ اپنی مرضی نال نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا. اگر کوئی بندہ کہ وہ بڑیاں نمازاں پڑھ رہے ہیں، بڑے حج کر رہے ہیں، بڑے عمرے کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور بڑے صدقات و خیرات کر رہے ہیں اور ہر وقت وہ دے ہاتھ اندر تسبیح ہے، تسی پوچھ دے ہو، سوال کر دے ہو حضرت جی انی محنت کیوں کر رہے ہو؟ جدوں ویکھیے مسجد اندر جا رہے ہو، آ رہے ہو، حج عمرے صدقہ خیرات، کہندا جی اصل محنت اس واسطے کر رہے ہیں کہ میرا پروگرام ہے کہ میں نبوت اور رسالت دا مقام حاصل کرنا چاہنا، نبی رسول بننا چاہنا. مینوں دسو کوئی بندہ نمازاں پڑھ کے او نبی بن سکتا ہے؟ تلاوتاں کر کے او نبی بن سکتا ہے؟ نمازاں پڑھ کے نمازی بن جائے گا، حج کر کے حاجی بن جائے گا، صدقات و خیرات کر کے سخی بن سکتا ہے، تلاوت کر کے اور جناب قرآن دا قاری بن سکتا ہے، حفظ کر کے وہ حافظ بن سکتا ہے، قرآن و سنت دا علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، ادیب بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، لیکن اللہ دا نبی اور رسول بن سکتا نہیں. جے میں کوئی محنت مشقت کر کے، ریاضت کر کے اور جناب عبادات ذکر و اذکار دے ذریعے جے میں کوئی نبی رسول نہیں بن سکتا، ایویں کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایک نیکی میں ساریاں نیکیاں دی بات نہیں کر رہا. حالانکہ حدیث صحیح البخاری اندر نبی کریم فرماندے نے کہ اے کائنات دے لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا جے، گالیاں نہ کڈیا جے، دل اندر میل نہ رکھیو میرے صحابہ دے بارے. نبی کریم فرماندے نے کیونکہ جدوں تسی صحابہ کرام دے بارے غلط کمنٹس کرنے نے، شک کرنا ہے، اپنے دل میلے کرنے نے، اپنے دل اندر کفر نفاق پیدا کرنا ہے، میرے صحابہ دے تنقید کر دے ہو، میرے صحابہ تے اعتراض کر دے ہو، میرے صحابہ دے ایمان اندر شک کر دے ہو. اور اس تو پہلا تسی اپنے ایمان دا لیول چیک کرنا ہے، اپنی ایمان دی کیفیت چیک کرنی ہے، اپنی نمازاں دی کیفیت چیک کرنی ہے. نبی کریم فرماندے نے لو ان احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. سبز کوٹ دے میرے بزرگوں، نوجوانوں، ارد گرد آن والے ہو، محمدی دی بات نوٹ کرو. حدیث صحیح البخاری دی اندر ہے اور صحیح البخاری اس روئے زمین تے کتاب ہے. قرآن مجید تو بعد حدیث دی صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے. نبی کریم فرماندے نے ان اعتراض کرن والیاں نو دسو، شک کرن والیاں نو دسو اور تنقید کرن والے، اعتراض کرن والیاں نو دسو کہ اگر تواڈے چوں کوئی بندہ اللہ دی راہ اندر کہ او دا پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے، صحابہ نے ایک مٹھ ادھی مٹھ اللہ دی راہ اندر جو خرچ کیتے ہون او دا پہاڑ سونے دا خرچ کر کے بھی صحابہ دی او ایک مٹھی ادھی مٹھی دے اجر نو بھی نہیں پا سکتے. اہلن سہلن مرحبا. ماشاءاللہ ساڑھے مرکزی رہنما، مرکزی خطیب بھی تشریف لے آئے اور ساڑھی جماعت دے عظیم مبلغ مجاہد انتھک، واقعی اے مجاہد انتھک نے جڑا کام 10-8 دنوں دے اندر ہونا سی پروگرام دے اجازت دے سلسلے اندر، ماشاءاللہ 2 دن دے اندر انہوں نے کیتے اللہ دے فضل نال.
اور بے لوس انہوں نے دوڑا لگائیاں نے، اور میں بڑا پریشان سا، ٹینشن دے اندر سا۔ اللہ تعالیٰ مفتی جماعت جناب ناظم تبلیغ صوبہ پنجاب، اللہ انہاں دیا محنتاں اور انہاں دی دین نال محبت اللہ خالصتاً اپنی رضا واسطے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور ساڑی جماعت دے جناب رہنما اور ضلعی لیول تے میری مراد میرے برادر اکبر شاہد باجوہ صاحب، انہاں نو میں کال کیتی، انہاں نے محبت دا اظہار کیتا، اللہ دی رضا واسطے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے علماء، خطباء، واعظین دین واسطے وقت کرنا اور سفر کرنا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں ذکر کر رہا سا کہ میں جو کسی تے اعتراض کر رہے ہیں، میں جو تانا دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، میں نو پہلے اپنا لیول چیک کرنا چاہیے کہ میں کنے پانی ہیں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے او دو پہاڑ دے برابر تواڈے جو کوئی بندہ سونا بھی خرچ کرے تے صحابہ دی ایک مٹھی جو تے اللہ نے جو اجر دیتا ہے او اس اجر نو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انہاں دے ایمان دی ضمانت دیتی، ایمان دی گارنٹی دیتی، اور انہاں دے جنتی ہون دا اعلان فرمایا، تے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز اندر سورہ حجرات دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے میرے پیارے محبوب دے پیارے جان نثار، اللہ جی کیے فرمایا کہ اللہ نے انہاں واسطے ایمان نو پسند کیتا ہے، ایمان نو اللہ نے مزین کیتا ہے، ایمان نو اللہ نے صاف ستھرا کیتا ہے، ایمان دے منافی جنیاں چیزاں نے اللہ نے ختم کر کے اور ایمان انہاں دے دلاں دے اندر پا دیتا ہوئے، انہاں دے دلاں دے اندر پا دیتا ہوئے، اور کفر نافرمانی فسوق تو اللہ نے انہاں نو بری کر دیتے، اللہ نے ناپسند فرما دیتا ہوئے، اور اللہ کی اعلان کر رہے نے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ اے ہدایت یافتہ نے اللہ نے انہاں دی ہدایت دی ضمانت دے دیتی ہے۔ ایک کو تھوڑی جی کٹ کرو، اللہ نے ہدایت دی ضمانت دے دیتی ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سنو، میں چند آیات ذکر کر کے بات مکمل کرا، توجہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید دے اندر سورہ الفتح دے اندر اعلان فرمایا ہے، اے جڑے شبہات نے، جڑے شکوک نے اور جڑے اعتراضات ساڑے سینے دے اندر نے، آج جناب رولا پیا ہویا ہے، جناب صحابہ کرام تے آل بیت نال بڑیاں زیادتیاں کرن والے، بڑے ظلم کرن والے، اور آل بیت نال انہاں دی لگ دی کوئی نہیں سی۔ اے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد الرسول اللہ والذین معه، اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معه انہاں دی معیت اندر آن والے، انہاں دے جان نثار، انہاں دے وفادار، انہاں دے حبدار، انہاں دے اشارے تے کٹ مرن والے، والذین معه اشداء علی الکفار، اے کافراں دے بڑے سخت نے، ورحماء بینہم اور آپس اندر
نرم دل نے، آپس اندر نرم دل نے، آپس اندر نرم دل نے، اے سارے جھوٹ بول دے نے جڑے کہندے نے آپس اندر اختلاف نے، آپس اندر لڑائیاں نے، آپس اندر جھگڑے نے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو ویکھو گے کدے سجدے کردے ہون گے، انہاں نو ویکھو گے کدے رکوع کردے ہون گے۔ اللہ جی یہ سجدے کیوں کردے نے، رکوع کیوں کردے نے؟ انہیں سجدے کیتے نے کہ چہریاں تے پیشانیاں تے سجدیاں دے اثار نظر آ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے یبتغون یبتغون یبتغون، اے اللہ دا فضل تلاش کر رہے نے، اللہ دا فضل تلاش کر رہے نے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، انہاں دیاں اے مثالاں میں رکوع کرن والیاں، سجدے کرن والیاں، اے نبی پاک دے صحابہ اے رکوع کرن والے، سجدہ کرن والے، کافراں دے بڑے سخت، آپس اندر بڑے نرم دل، اور اے اللہ دی رضا واسطے ہر کم کر دے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دیاں خوبیاں میں تورات اندر بھی بیان فرمائیاں نے، تورات اندر بھی بیان فرمائیاں نے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے سامنے اپنی آوازاں نو پست کرن والے، ہولی بولن والے میں اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لے آوے، انہاں دے دل اندر میں ایمان پایا وے، انہاں دے دل اندر تقوی پایا وے۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے بخشش تے اجر عظیم دا اعلان فرما دیتا وے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو، اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ اے ایمان لے آن والے، اے نیک عمل کرن والے، اللہ فرماندے نے روئے زمین دے بہترین مخلوق نے انہاں دا بدلہ جنت ہمیشہ اودے اندر رہن گے۔ اللہ فرماندے نے اللہ انہاں تے راضی، اے رب تے راضی ہو گئے نے۔ کتے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ مومنات راضی ہو چکے آوے۔ کتے اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماندے نے نہ تے تکلیفاں آ جان، پریشانیاں آ جان تے دکھ آ جان، ویلا نہیں کر دے، بے صبری نہیں کر دے، گرے گرے بان چاک نہیں کر دے، رخسار نہیں پٹ دے، رولا نہیں پاندے، شکوہ شکایت نہیں کر دے، اے صبر کرن والے نے۔ اور اللہ نے انہاں تے رحمتاں دا فیصلہ فرما دیتا وے، اللہ نے انہاں دی ہدایت دا فیصلہ فرما دیتا وے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو، اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے نبی پاک دے صحابہ فرمایا کہ اے قرآن مجید لا ریب کتاب اے متقی لوگاں واسطے ہدایت ہے، اور اس روئے زمین دے اتے سب تو پہلے متقی، سب تو پہلے مومن اور سب تو پہلے ہدایت یافتہ اور اللہ دا گروہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے۔ نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا کہ اے بن دیکھے اللہ تے ایمان رکھن والے، نماز دا اہتمام کرن والے، اللہ دی راہ اندر خرچ کرن والے، قرآن مجید تے بھی ایمان رکھ دینے، پہلی کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے، آخرت تے یقین ہے، آخرت دیاں تیاریاں کرن والے، اور اے او لوگ نے فرمایا کہ اے ہدایت دینے میں اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور اے لوگ ہدایت یافتہ نے اور کامیاب لوگ نے، اللہ نے اے اعلان فرما دیتا وے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ انہاں تے راضی، اے رب تے راضی، لیکن اسی صحابہ تے راضی نہیں، اسی نہیں راضی، میں کہنا تسی نہیں راضی، اعتراض کر دیو، تنقید کر دیو، اللہ دے بندو تے پھر اسلام لے کے آؤ، قرآن ثابت کرو، نماز ثابت کرو، روزہ حج ثابت کرو، صدقات و خیرات ثابت کرو، اسلام دے ارکان ثابت کرو، ایمانیات نو ثابت کرو، آل بیت دی عظمت ثابت کرو، لیکن صحابہ دا واسطہ نہیں آنا چاہیے درمیان اندر، قرآن پاک دی حقانیت ثابت کرو، کسی صحابی دا واسطہ نہیں آنا چاہیے، جناب علی اور مرتضیٰ دا مقام صحابت ثابت کرو، جناب حسن و حسین دی شان ثابت کرو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا مقام ثابت کرو، صحابہ نو وچوں کر دو۔ اللہ دے بندو اگر صحابہ کرام نو اسی تنقید دا نشانہ بناواں گے، صحابہ تے تنقید رب دے قرآن تے تنقید ہے، صحابہ دے معاملے اندر شک اندر پڑ جاواں گے، صحابہ تے شک رب دے قرآن تے شک ہے، صحابہ کرام تے جرا رب دے قرآن تے جرا ہے، صحابہ تے اعتراض رب دے قرآن تے اعتراض ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اگر قرآن محفوظ رکھنا چاہنے ہیں، اگر نبی پاک دا فرمان محفوظ رکھنا چاہنے ہیں، نبی پاک دی سیرت بیداغ دیکھنا چاہنے ہیں، حسن و حسین دی عظمت نو برقرار رکھنا چاہنے ہیں، جناب علی دی شان نو برقرار رکھنا چاہنے ہیں، اور نماز روزہ زکات حج عمرہ نو برقرار رکھنا چاہنے ہیں، ذکر و اذکار نو برقرار رکھنا چاہنے ہیں، اگر پیدائش تو لے کے وفات تک ہر لمحے دے اندر نبی کریم دی سیرت دیاں خوشبوؤں نال معطر ہونا چاہنے ہیں، آپ دی سیرت دیاں شعاعوں اور کرناں نو ویکھنا چاہنے ہیں، آپ دی عظمت آپ دا مقام ویکھنا چاہنے ہیں، تے سانو او صحابہ کرام دی راہ ملے گا، صحابہ کرام دے ذریعے ملے گا، صحابہ کرام نو درمیان چو کڈ دیتا جائے، دین اسلام دی عمارت ڈگ جائے گی، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ دعا ہے رب کریم سن سنا کے اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑی